ہم نے کل جس عنوان پر گفتگو کی تھی اس عنوان کا نام تھا کہ دید قصور، انسان اپنے عیبوں پر نظر رکھے۔ یہ بھی ایک انسان کی روحانی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیل سے کل بیان کیا تھا۔ اور آج جو ایک باطنی بیماری ہے اس کا نام ہے حرص، لالچ۔ یہ بھی ایک باطنی بیماری ہے، جس انسان کو لگ جائے تو پھر وہ بھی بہت آگے جا کر گناہ میں پھنس جاتا ہے۔ یہ حرص کبھی حب دنیا کی صورت میں پیش آتا ہے، کبھی کھانے پینے کی صورت میں، کبھی جنسی خواہشات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان جنت سے جو زمین پر اتارا گیا تو بھول ہونے کی بنیادی وجہ جو تھی وہ بھی لالچ تھی۔ اما ہوا کے دل میں یہ لالچ پیدا ہوئی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں۔ شیطان نے بھی قسم کھا کر یقین دہانی کروائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں سے قسمیں کھا کر کہا کہ بے شک میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ شیطان نے قسمیں کھا کر یہ بات ان کو مطمئن کرا دی دل میں کہ میں تو تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے ہی کہوں گا۔ چنانچہ اس لالچ کو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یہ بھول گئے کہ پروردگار نے تو اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا تھا۔ جیسے شیطان نے ان کو کہہ دیا کہ تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو اس درخت کا پھل کھاؤ، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم تو اس درخت کے پھل کھانے کو تیار ہیں۔ جب انہوں نے درخت سے پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب جنت سے نکل جاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن تم نے جان بوجھ کر اس کا پھل کھایا، تم سے غلط فہمی ہو گئی یا سہو ہو گیا۔ اس خطا کا نتیجہ یہی نکلا کہ ان کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو گویا جنت سے زمین پر اترنے کا سبب بھی لالچ بنی۔ اس لیے اولاد آدم جب لالچ میں گرفتار ہوتی ہے تو گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر لالچ نہ ہوتی تو کوئی انسان زمین پر پرندہ کی صورت میں جال میں نہ پھنستا۔ اگر لالچ نہ ہوتی تو کوئی مچھلی شکاری کے ہاتھ میں ہی نہ آتی۔ اگر لالچ نہ ہوتی تو کوئی شیر کبھی پنجرے میں بند نہ ہوتا۔ اگر لالچ نہ ہوتی انسان کبھی جسم فروشی والا گناہ نہ کرتا۔ یہ سارے گناہ اسی حرص اور لالچ کی شاخیں ہیں۔ بالکل اس لالچ کی وجہ سے انسان زیادہ کے شوق میں تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی کتابوں میں ایک کہانی لکھی ہوتی ہے کہ ایک کتے کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ وہ کہیں تالاب کے کنارے جا پہنچا، پانی میں دیکھا تو ایک کتا گوشت کا ٹکڑا منہ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ دراصل اس کا اپنا عکس تھا، تصویر تھی۔ یہ سمجھا کہ یہ دوسرا کتا ہے۔ اب دل میں خیال آیا کہ دوسرا ٹکڑا بھی لے لوں۔ اس نے دوسرے کتے کو بھونکنے اور کاٹنے کے لیے منہ کھولا تو جو ٹکڑا اس کے اپنے منہ میں تھا وہ بھی تالاب کے پانی میں گر گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پرندہ جو اپنے ہاتھ میں ہو وہ ان دو پرندوں سے بہتر ہے جو درخت پر ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ انسان کے لیے بری بلا ہے، اور یہ لالچ کئی مرتبہ انسان کے اندر کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے ساؤتھ افریقہ میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کر ایسی جگہ چلا گیا جہاں جوا کھیلتے تھے۔ جوا کھیلا، اس کو $85,000 کا اس رات میں نفع ہوا۔ بیوی نے کہا کہ چلو چھوڑو اب گھر چلیں، چنانچہ گاڑی میں بیٹھا۔ بچے نے کہا ابو مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ کہتا ہے تمہارے لیے ابھی بوتل لے کر آتا ہوں۔ وہ بوتل نکالنے جو گیا تو دل میں خیال آیا کہ ایک بازی اور لگا لوں اور 10 منٹ کے اندر $50,000 پورے اور بھی جیت جاؤں۔ گیا تھا بوتل لینے، سب لٹا کے آ گیا۔ یہ ایسا بیہودہ کھیل ہے، اس لیے شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ راتوں رات لکھاپتی بن جاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں رات اپنا گھر بیچنے پر، اپنے گھر کے اور سامان وغیرہ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی ہیں کہ بسا اوقات اپنی بیویاں بیچ دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ کتنی بڑی ایک ملحق بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایسی بیماریوں کی شدت سے پہلے ہی خبردار کر کے ان کو حرام قرار دے دیا۔ تجربے کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تو حرص اور لالچ جو ہے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر اس عنوان کو کل پیش کریں گے۔